السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک روایت بھیجی ہے واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جی، یہ ہلیت الاولیاء کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ ہلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، امام ابو نعیم اصبہانی کی رحمہ اللہ کی یہ کتاب، اس کی جلد 5 صفحہ 186 پر یہ حدیث ہے: احذروا موتاکم ولقنوہم لا الہ الا اللہ وبشروہم بالجنہ فإن الحلیم من الرجال والنساء یتخیرون عند ذالک۔ اچھا جی، یہ لمبی حدیث بھائی نے جو ہے بھیجی ہے، اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ فرمایا یہ ہے کہ اپنے قریب المرگ افراد کے پاس جایا کرو، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، انہیں جنت کی خوشخبری سنائیں، اس لیے کہ نزع کے وقت بڑے بڑے دانش مند مرد و خواتین پریشان ہو جاتے ہیں، اور نزع کے وقت شیطان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ملک الموت کے روبرو ہونا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کی روح اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتی جب تک کہ اس کا جوڑ تکلیف محسوس نہیں کر لیتا۔ کہتے ہیں جی تحقیق کر دیں، روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسماعیل بن عیاش جو ہے اس میں راوی ہے، اور اس کی جو ہے شامیوں سے روایت حسن ہوتی ہے، جو اہل شام سے بیان کرے، اور اہل شام کے علاوہ اگر بیان کرے تو پھر اس کی روایت ضعیف اور منکر ہوتی ہے جی۔ پھر اس میں یہ ابو معاذ عتبہ بن حمید جو ہے یہ بھی ہے، تو اس روایت کو جو ہے ضعیف قرار دیا اہل علم نے، جس طرح کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے بھی اس کو غریب ہی کہا ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں نا جو آپ نے بھیجی ہے، اس میں جو غریب قرار دیا ہے، تو یہ غریب کہنا یہ ذوف کی طرف ہی اشارہ ہے، اصل میں یہ غریب سے مراد ضعیف ہے۔ باقی یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا مقبول ان واصلہ، تو یہ بعض علماء جو کہتے ہیں نا کہ مقبول کا واصلہ بن اسقر سے سما نہیں ہے، بھائی ہماری تحقیق میں مقبول کا واصلہ بن اسقر سے سما ثابت ہے۔ غالباً یہی روایت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے پیش کی تھی اپنے فتاویٰ میں، تو میں نے اختصار کے ساتھ جو ہے نا مقبول کا واصلہ سے سما جو ہے نا اس کے ثابت ہونے کے چند حوالے عرض کیے جی، تو اس کو کوئی بندہ علت نہ تصور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔